اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ وہ بری طرح رو رہے تھے، گریہزاری کر رہے تھے اور ماتم کنا تھے، یعنی اپنے سردار کی موت کا بڑا افسوس تھا۔ 4 دن تک بستی میں سردار بومنوس کی موت کا باقاعدہ طور پر سوگ منایا گیا اور 5ویں دن شام جو کو بستی کا سردار مقرر کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر پہلے ہی نوٹ کر لی تھی کہ بستی کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں شامجو کو اپنے باپ کی موت کا سب سے کم غم تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے اس بات کی درپردہ خوشی تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ اب خود قبیلے اور بستی کا سردار بنے گا اور اسے اپنی منمانی کرنے کا پورا موقع مل چکا تھا۔ بہرحال پروفیسر 5ویں دن شامجو کو بستی کا باقاعدہ سردار بنا دیا گیا اور اس سلسلے میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں بستی کے چیدہ بزرگوں کے علاوہ میں خود بھی شامل تھا اور وہ بزرگ ماشا بھی اس تقریب میں شامل تھا۔ تقریب کے دوران ہی شامجو نے اپنی فطرت کے خاصے بڑے حصے کا کھل کر مظاہرہ کر دیا۔ تم لوگ مجھے اپنے باپ اور سابق سردار بومنوس سے بہت مختلف پاؤ گے، اس نے تقریب میں شریک لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میرا باپ ایک حد درجہ نرم دل اور بڑی حد تک سادہ لو آدمی تھا۔ وہ باتوں کی تہہ تک بآسانی نہیں پہنچ پاتا تھا، لیکن میں اس سے بالکل مختلف اور جدا ہوں۔ میں اس بستی کا سردار ہوں اور سردار ہی کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ میرا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے اور تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور میرے احکامات کی تعمیل بھی کرنی ہوگی۔ جو لوگ میری حکم عدولی کریں گے انہیں میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سزا بھی دوں گا اور یہ سزا بستی سے نکالے جانے کی حد تک ہو سکتی ہے۔ تم سب لوگوں کو میرا محکوم بن کر رہنا ہوگا اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن معزز شامجو، بوڑھے ماشا نے زبان کھولتے ہوئے کہا، تمہارا باپ بھی ہمارا سردار تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت تم ہمارے سردار ہو۔ اس نے ایک عرصے تک سرداری کی، لیکن اس نے کبھی ہم لوگوں سے اس لب و لہجے میں گفتگو نہیں کی جس طرح تم گفتگو کر رہے ہو۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یقیناً ہم سب لوگ تم سے بھی اسی طرح تعاون کریں گے جس طرح تمہارے باپ کے ساتھ تعاون کرتے رہے تھے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ مجھے تعاون کی نہیں، فرما برداری کی ضرورت ہے۔ شامجو نے رعونت کے ساتھ کہا، میرا باپ تمہارے تعاون کا طلبگار تھا، لیکن تعاون برابر بنیاد پر کیا جاتا ہے، جبکہ میں اور تم لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تمہارا حاکم ہوں اور تم میرے محکوم ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی رشتہ ہوگا جو حاکم اور محکوم کے درمیان ہوتا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھنا اور اب یہاں سے چلے جاؤ جلدی۔ شامجو کے رویے کا علم ساری بستی والوں کو ہو گیا تھا۔ شامجو کی فوج کے سپاہی دن بھر بستی میں ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے، وہ طرح طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے، دکانداروں کا سامان بلا قیمت ادا کیے لے جاتے اور قیمت طلب کرنے والے دکانداروں کو دھمکیاں دے دیتے۔ شامجو کی طرف سے انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ اس کی کھلی حمایت اور تعاون حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ مراحت دے۔ اناج اور پھل اگانے والوں پر بھی کٹائی کے وقت بے حد ظلم ہونے لگا۔ اب غلے، سبزیوں اور پھلوں وغیرہ کی پیداوار کی زیادہ تر مقدار کے حصے اس کے قبضے میں چلے جاتے اور وہاں سے وہ دوسری بستیوں کی منڈیوں میں برابر فروخت کیا جاتا۔ اسی طرح شامجو نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں میں آہستہ آہستہ بے چینی بڑھ رہی تھی اور اب تو کئی لوگوں نے شامجو کی ناانصافیوں کے خلاف کھلم کھلا صدائے احتجاج بلند کرنی شروع کی تھی، لیکن ان کا حشر بہت برا ہوا۔ شامجو کے سپاہیوں نے سخت سزائیں دیں، بڑے بازار میں لوگوں کے سامنے ان کو کوڑے مارے گئے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی اور شخص شامجو کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور پھر ایک دن تو انتہا ہو گئی۔ میرا گھر ماشا کے گھر کے قریب ہی تھا پروفیسر۔ شام کا وقت تھا، میں اور ماشا دونوں اپنے اپنے کاموں پر سے واپس آ چکے تھے اور ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ہماری گفتگو کا موضوع شامجو کی ناانصافیاں تھیں۔ اتنے میں گھڑ سوار فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ وہاں نمودار ہوا۔ وہ لوگ میرے اور ماشا کے سامنے آ کر رک گئے۔ ماشا دستے کے سوار نے آگے بڑھ کر ماشا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سردار شامجو کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی زودا کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ سردار شامجو آج رات کے لیے اسے اپنے محل کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ کیا آپ بکتے ہو؟ ماشا نے غصے سے دہاڑ کر کہا، کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھلا میری بیٹی کا شامجو کے محل میں کیا کام؟ وہ وہاں کس لیے جائے گی؟ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں بڑے میاں، سپاہیوں کے سردار نے تضحیک امیز لہجے میں کہا، یہ سردار کا حکم ہے،
اور اس بستی میں کسی کی مجال نہیں کہ شامجو کے حکم کو ٹال سکے۔ شامجو نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے وہ بستی کی مختلف لڑکیوں کو باری باری اپنے محل کی زینت بنائے گا۔ تمہیں تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے تمہاری بیٹی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تو اس کی خوش بختی ہے کہ وہ بستی کے معزز سردار کی پہلی زینت بنے گی۔ اسے فوراً ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ماشا نے بڑے زور سے چلا کر کہا۔ شامجو ہمارا سردار ہے اور سردار عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، وہ عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ مجھے شامجو کے پاس لے چلو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ اس بستی کی قدیم درینہ اور مقدس روایت کو وہ توڑ رہا ہے اور ہم لوگ اسے اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ چلو میں خود شامجو کے پاس چلتا ہوں، تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑے میاں، سپاہیوں کے سردار نے جواب دیا۔ شامجو کو تمہاری بیٹی کی ضرورت ہے، اس نے تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیٹی زودا کو طلب کیا ہے۔ بحث کرنا فضول ہے، تمہیں اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور زودا کو ہمارے حوالے کر دینا ہوگا۔ حکم کی تعمیل میں جتنی زیادہ تاخیر ہوگی، شامجو کے غیظ و غضب میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اب دیر مت کرو اور زودا کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، اور اطمینان رکھو زودا وہ واحد لڑکی نہیں ہوگی جو سردار کے محل کی زینت بنے گی۔ سردار سردار ہوتا ہے، اس کا بستی کی ہر لڑکی پر حق ہے۔ آغاز زودا سے ہو رہا ہے اور کل دوسری لڑکیوں کی بھی باری آئے گی۔ اس سے تمہیں کسی کے سامنے رونا بھی نہیں پڑے گا۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بوڑھے ماشا نے لرزتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر گھر سے نیمو بھی نکل آیا۔ نیمو ایک بہادر نوجوان تھا اور وہ ماشا کی بیٹی زودا کا منگیتر تھا۔ ان دونوں میں آپس میں گہری محبت تھی۔ نیمو نے جب گھر کے باہر گھوڑا سوار سپاہیوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے بابا؟ اس نے ماشا سے پوچھا۔ ماشا کو معلوم تھا کہ سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ نیمو زودا کا منگیتر ہے، اس لیے وہ نیمو کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں نیمو، اس نے نرمی سے کہا، تم اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، یہ شاہی خرکارے ہیں، مجھے ان لوگوں سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ تمہارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں۔ لیکن نیمو ایک ہوشیار نوجوان تھا، وہ ماشا کے پریشان لب و لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور وہ اندر واپس نہیں گیا بلکہ وہیں کھڑا ہو کر سردار کے سپاہیوں کو بغور دیکھنے لگا۔ میں اب تک بالکل خاموش کھڑا سپاہیوں کے سردار اور ماشا کے درمیان ہونے والی تیز و تلخ گفتگو سن رہا تھا، اور میں نے ابھی تک اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن ماشا کی طرح میں بھی یہی چاہتا تھا کہ نیمو اس معاملے سے علیحدہ رہے۔ چنانچہ میں نے نیمو کو جلدی سمجھایا اور اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر نیمو کو یہ بات پتہ چل گئی کہ سرکاری ہرکارے اس کی ہونے والی بیوی کو لینے آئے ہیں تو یا تو ان میں سے کسی ایک کی جان لے لے گا یا اپنی جان دے دے گا۔ نیمو کے گھر واپس چلے جانے کے بعد اب میں براہ راست شامجو کے ایک خصوصی کارندے سے مخاطب ہوا۔ سنو، تم شامجو کے پاس چلے جاؤ اور اسے وہی ساری باتیں بتا دو جو ماشا نے کہی ہیں۔ اس کے علاوہ میری طرف سے اتنا اضافہ اور کر دینا کہ اگر اس نے بستی کی کسی بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھا تو یہ بات اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے حتی المقدور اپنے لہجے کو بہت نرم رکھا تھا۔ اور 2 ٹکے کے آدمی فیروز، تیری اتنی اوقات کہ تو سردار شامجو کو دھمکیاں دے رہے؟ شامجو تک تو تیری بات بعد میں پہنچے گی، اس بےہودگی کا بدلہ تو میں تجھے یہیں دوں گا۔ تیری اتنی ہمت کیسی ہوئی؟ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ذرا سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم خود سردار نہیں ہو بلکہ صرف سردار کے کارندے ہو۔ میں نے اور ماشا نے جو کچھ کہا ہے اسے سردار تک پہنچا دو، تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے۔ ہم لوگ یہیں بیٹھے ہیں، کہیں جائیں گے نہیں۔ سردار کا جو بھی جواب ہوگا ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنا راستہ پکڑو۔ فیروز ٹھیک کہہ رہا ہے، ماشا نے جواب دیا۔ تمہیں سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تم سیدھے شامجو کے پاس واپس جاؤ اور جو کچھ میں نے اور فیروز نے کہا ہے وہ اسے بتا دو۔ شامجو کے کارندے کی سمجھ میں شاید ہماری باتیں آ گئیں اور وہ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ ہمیں دھمکی دے گیا تھا کہ اب ہماری جانوں کی خیر نہیں ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ماشا بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے فیروز؟ اس نے تشویشناک لہجے میں مجھ سے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اپنے باپ اور بومنوس کے مرنے کے بعد شامجو نے خاصی بڑی فوج اکٹھا کر لی ہے اور وہ کافی طاقتور ہو چکا ہے۔ وہ ہماری اس حکم عدولی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا اور ہمیں نہ جانے کن کن عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ اگر میں اپنی بیٹی کی عزت قربان کر کے بستی کی باقی بیٹیوں کی عزت بچا سکتا تو میں سے اثار اور قربانی کے لیے بھی بالکل تیار ہو جاتا، لیکن تمہارے سامنے اس کا کارندہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ میری بیٹی کے بعد بستی کی دیگر لڑکیوں کی بھی باری آئے گی، کیونکہ سردار کا ان سب پر حق ہے۔ یہ تو سراسر زیادتی اور ظلم ہے، ایسے کس طرح کام چلے گا؟ ہم ساری بستے والوں کو اس صورتحال سے آگاہ کر کے انہیں اس کے مقابلے کے لیے تیار کرنا پڑے گا، لیکن اس میں خدشہ اس بات کا ہے
کہ شامجو کی طاقتور فوج کہیں بستی میں لوگوں کا قتل عام ہی شروع نہ کرتے۔ اس صورت میں تو بڑی خون ریزی ہوگی اور حالات بہت برے ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ماشا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور فی الحال بستی والوں سے بھی اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شامجو کے آدمیوں کو واپس آنے دو، دیکھو وہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ ویسے تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ شامجو اور اس کی فوجیں مل کر بھی ہم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تاہم ہمیں سخت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ماشا نے کہا، تم فکر مت کرو، میں نے جواب دیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شامجو کے ہرکارے دوبارہ واپس آئے۔ میں اور ماشا ابھی تک اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دور ہی سے ان ہرکاروں کو آتے ہوئے دیکھا اور سنبھل گئے۔ فیروز اور ماشا، شامجو کی فوج کے سردار نے تاکمانہ لہجے میں کہا، ہم نے سردار شامجو تک تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ ساری باتیں بھی اس تک پہنچا دی تھیں جو تم نے اس کے بارے میں کہی تھی۔ سردار شامجو نے اپنے فیصلے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اس کا حکم یہ ہے کہ اب اس کی قربت کا شرف سب سے پہلے ماشا کی بیٹی زودا کو نہیں حاصل ہوگا، بلکہ یہ اعزاز فیروز کی بیوی آرینا کو بخشا جائے گا۔ چنانچہ فیروز کے لیے سردار شامجو کا حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی آرینا کو فوراً ہمارے ساتھ شاہی محل کے لیے روانہ کرتے۔ سردار شامجو نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو شخص بھی اس فیصلے کی تعمیل کی راہ میں مزاحم ہو، خواہ وہ فیروز ہی ہو یا کوئی اور، بلا تعامل اس کی گردن مار دی جائے اور اس فیصلے پر ہر صورت عمل کیا جائے۔ میں ہرکاروں کے سردار کی بات سن کر بڑے زور سے ہنس پڑا۔ تو تمہارا احمق سردار یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی آرینا کو اپنے بستر کی زینت بنا لے گا؟ جاؤ اس بزدل اور بغیرت انسان سے یہ کہہ دینا کہ میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر اس میں ہمت ہے تو خود آئے اور آرینا کو یہاں سے لے کر جا کر دکھائے۔ سردار شامجو کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سردار نے اکڑ کر جواب دیا۔ تمہارا سر کچلنے کے لیے بس ہم لوگ ہی کافی ہیں۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ سیدھی طرح آرینا کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، ورنہ ایک عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہرکاروں کے سردار نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ معاملہ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا پروفیسر۔ میں نے لپک کر تلوار اس شخص کے ہاتھ سے کھینچ لی اور ایک ہی بار میں اس کی گردن اڑا دی۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی اور آنن فانن ہوا تھا کہ خود ماشا اور باقی یہ لوگ سمجھ نہ پائے تھے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ انہیں تو ہوش اس وقت آیا جب انہوں نے اس شخص کی لاش کو زمین پر گر کر تڑپتا ہوا دیکھا۔ ان سب کی آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھیل گئی تھیں۔ اچانک ان سارے باقی آدمیوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں سونت لیں اور مجھ پر حملے کی نیت سے آگے بڑھے، لیکن میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے کہا، صبر سے کام لو اور اپنے مرنے میں اتنی جلدی مت کرو۔ شامجو نے آرینا کو بلایا تھا اور میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اپنے اس ساتھی کا کٹا ہوا سر شامجو کے پاس لے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ اس کے مطالبے کا میں نے یہ جواب دیا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے لڑنے کے لیے آ جانا۔ ان پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی تلواریں سونت کر چاروں طرف سے میرے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ میرے پاس اس مردہ ہرکارے کی چھینی ہوئی تلوار موجود تھی۔ میں نے چند ہی منٹ میں سارے قصے کو ختم کر دیا، لیکن ایک ہرکارا جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس کا تعاقب نہیں کیا اور خود بھی اسے نکل جانے کا موقع دیا تاکہ وہ شامجو تک پہنچ کر اسے اب تک کے واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کر سکے۔ ماشا کا خوف سے برا حال تھا، اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہم دونوں کے سامنے کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جو شامجو کے حواریوں کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ ماشا یہی سمجھ رہا تھا کہ اب ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ کچھ ہی وقت بعد میں شامجو کے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد حملہ آور ہوگی اور ہم دونوں کو تہو تیغ کر دے گی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی زودا اور میری بیوی آرینا کا جو حال ہوگا اس کے خیال سے ہی اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس اثنا میں شور و غل کی آوازیں سن کر آس پاس کے گھروں سے اور بھی بہت سے لوگ نکل آئے تھے اور وہ سب کے سب پڑی ہوئی لاشیں دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گئے تھے۔ آن کی آن میں یہ خبر ساری بستی میں پھیل گئی اور بستی کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ماشا نے انہیں مختصر الفاظ میں وہ سارے واقعات بتا دیے جو اب تک پیش آئے تھے، اور انہیں اس امر سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ اب سردار شامجو بستی کی تمام عورتوں کو باری باری اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے، کیونکہ بقول اس کے کہ یہ اس کا حق ہے اور بستی کا سردار ہونے کے ناطے اسے بستی کی ہر چیز پر مکمل تصرف حاصل ہے۔ ماشا نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ شامجو کے کارندوں کو قتل کرنے والا میں ہوں، اور ایک کارندہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو شامجو کو سارے واقعات کی اطلاع دے گا۔ وہاں موجود سارے لوگوں نے انتہائی حیرت اور دکھ کے مارے یہ ساری باتیں سنی تھیں، اور انہوں نے اسی وقت آپس میں یہ طے کر لیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس بدکاری اور ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے، خاص اس کے لیے انہیں اپنی گردنیں بھی کیوں نہ کٹوا دینی پڑے۔ شامجو نے ایک مضبوط فوج تیار کر لی ہے، بستی کے کسان نے کہا۔ ساری کی ساری فوج بڑے ماہر لڑاکا لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہمیں ان کے ارادوں کو ناکام بنانا ہے تو ہمیں خود کو اس فوج سے لڑنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ ہم تیار ہیں،
کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ ہم ان کی عیاشیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم اسے مزہ چکھائیں گے۔ غرض یہ کہ کافی دیر تک اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ کچھ لوگوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند تھے اور کچھ کافی خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اس دوران وہ لوگ لاشوں کے قریب نہیں آئے بلکہ دور ہی سے دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی دم بھر میں اس دوران شامجو کے فوج کے کچھ لوگ دور ہی سے ہمیں دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں شامجو کی فوج کے سپاہی حملہ کرنے والے ہیں۔ تقریباً ہر شخص جلدی جلدی اپنے گھر جا کر مسلح ہو گیا تھا اور لوگ شامجو کی فوج کے حملے کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ لیکن کافی رات گزر گئی تھی اور شامجو کا کوئی بھی ہرکارہ اس طرف نہیں آیا تھا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کا شامجو سے گہرا اور قریبی تعلق تھا، لیکن وہ بھی صورتحال سے پریشان تھے اور ان کا کہنا تھا کہ شامجو کو خراب کرنے والے اس کے عیاش، تباہ اور آوارہ مزاج دوست ہیں جن کی صحبت میں وہ ہمیشہ وقت گزارتا رہا ہے اور وہی اسے تباہی کے دہانے پر بٹھا کر دم لیں گے۔ تاہم ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ دوسرے دن صبح جا کر شامجو کو اس معاملے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس بات کا پورا زور لگا دیں گے کہ شامجو اپنے اس مقرر کردہ اور غلیظ ارادے کو بدل ڈالے۔ لوگ کافی رات گئے تک شامجو کی طرف سے کسی جوابی کارروائی کا انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ بالآخر لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ میں بھی اپنے گھر میں واپس آ گیا اور اس دوران ایرینا کو محلے کی دوسری عورتوں کی زبانی کافی حالات کا علم ہو چکا تھا اور وہ سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اس بستی میں بھی اب آرام اور چین سے نہیں رہ سکتے۔ اس نے مجھ سے کہا، ہم اس بستی میں رہیں گے اور آرام اور سکون سے رہیں گے۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا، تمہیں گھبرانے کی مطلق ضرورت نہیں، لیکن سردار شامجو سے دشمنی مول لینے کے بعد ہم اس بستی میں کس طرح رہ سکیں گے فیروز؟ وہ اس بستی کا سردار ہے اور یہاں کی ساری فوج اس کی تابع ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہمیں قتل بھی کروا سکتا ہے اور ہمارے خلاف ہر قسم کی انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ جہاں تک میں نے محلے کی عورتوں سے سنا ہے، میرے بارے میں اس کے عزائم نہایت خطرناک ہیں، اور تم نے تو ظاہر ہے کہ اس کے آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ تمہیں وہ بھلا کس طرح معاف کر سکے گا؟ مجھے اس کی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں اس جیسے بزدل اور اوباش لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ ساری رات آرام و سکون سے گزری اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ گزشتہ رات جو سپاہی میرے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اب ان کی لاشیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کے وقت ان کی لاشیں اٹھوا لی گئی تھیں اور پھر میں دوبارہ اپنے گھر کے اندر چلا آیا۔ مجھے گھر میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی پروفیسر کہ باہر زبردست شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کا دروازہ بھی زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ شامجو کے فوجیوں نے میرے مکان پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے پاس گھر کے اندر ایک تلوار موجود تھی، وہ میں نے اٹھا لی اور احتیاطاً آرینا کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ باہر کم از کم 50 فوجی جمع تھے اور وہ سب کے سب مسلح تھے۔ تم فوراً اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، ان میں سے ایک شخص نے جو سب سے آگے تھا چلا کر کہا۔ سردار شامجو نے تمہیں طلب کیا ہے، وہ تمہیں تمام بستی والوں کے سامنے سخت سزا دینا چاہتے ہیں۔ میں نے سردار شامجو کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے مزاحیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ او تو گویا اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، اس نے طنز کے ساتھ کہا۔ تمہیں شاید اپنے اس قصور کا علم نہیں کہ تم گزشتہ رات کئی سرکاری اہلکاروں کو قتل کر چکے ہو۔ ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے جواب دیا، میں نے تو محض جوابی کارروائی کی ہے، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، فوراً ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم یہیں تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں۔ میں نے چند ثانیوں تک موجودہ صورتحال پر غور کیا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں نے کہا، اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید وہ لوگ آرینا کو بھی گھر کے اندر سے نکال کر میرے ساتھ ہی لے آئیں گے اور شامجو کے سامنے ہم دونوں کو پیش کر دیں گے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی گھر کے اندر داخل ہو کر آرینا کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میرے گرد ہی گھیرا ڈال کر چل پڑے۔ اس دوران آس پاس کے علاقے کے تقریباً سارے لوگ جمع ہو چکے تھے اور وہ سب کے سب مسلح تھے۔ میں سپاہیوں کی مائیت میں آگے بڑھتا رہا اور لوگوں کا ہجوم میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جاتے ان لوگوں کے ہجوم میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ تقریباً بستی کے سارے ہی لوگ اکٹھا ہو گئے تھے۔ چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اس لیے لوگ ابھی ابھی اپنے کاموں پر روانہ نہیں ہوئے تھے اور اس لیے وہ ہمارے جلوس کے پیچھے پیچھے چل پڑے تھے، اور جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے گئے جلوس میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔
اس میں مردوں کے علاوہ کثیر تعداد میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور تب میری نظر اچانک ارینا پر پڑی، وہ بھی کچھ دور عورتوں کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں تو اسے خود اپنے ہاتھوں سے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر آیا تھا، اور ایسا میں نے محض اس کے تحفظ کی غرض سے کیا تھا، لیکن اب وہ بھی عورتوں کے ساتھ تھی اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے شاید شور مچایا ہوگا اور دروازہ پیٹا ہوگا، اور پھر محلے کی کسی عورت نے دروازہ کھول کر اسے آزاد کر دیا ہوگا، اور اس کے بعد وہ بھی اس جلوس میں شامل ہو گئی۔ جلوس میں شامل بعض لوگ خاصی اشتعال کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور بعض تو اس حد تک جانے کے لیے تیار تھے کہ سپاہیوں پر حملہ کر دے، لیکن میرے اشارے پر دانشمند ماشا نے انہیں روکے اور سنبھالے ہوئے رکھا تھا۔ تاہم وہ لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جلدی ہم سردار شامجو کے عالیشان مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد مکان کے سامنے تعینات تھی۔ ان سپاہیوں نے بستی کے باقی لوگوں کو مکان سے ذرا فاصلے پر رکھا اور صرف مجھے وہاں ان سپاہیوں کے ساتھ اندر آنے دیا جو مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر ہم سب لوگ رک گئے اور سپاہی انوز میرے گرد گھیرا ڈالے رہے۔ چند سپاہی اندر چلے گئے تھے۔ ذرا دیر بعد شامجو اپنے مکان کے دروازے پر نمودار ہوا اور اس کے چہرے پر سخت غیظ و غضب کے آثار تھے، اور اس کے دائیں بائیں کئی سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔